بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے انسان نے ہر چیز کے اندر تجارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، ہر چیز میں ذاتی مفاد کو دیکھنا شروع کر دیا، تب سے انسان سے انسانیت کا جذبہ، ہمدردی اور ایثار کا جذبہ ختم ہو گیا، اور اس جذبے کے مٹنے نے جہاں بہت سے مسائل پیدا کر دیے، وہیں ایک اہم مسئلہ قبرستان اور مردوں کی تدفین کا آئے دن نئے شہروں میں، نئی بستیوں میں اور بڑے شہروں میں مردوں کی تدفین کو لے کر کے طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان سب کی وجہ کہ انسان آج تک جن چیزوں کو عبادت کے اعتقاد سے، جن چیزوں کو انسانیت کی خدمت کے اعتقاد سے کرتا تھا، اب وہ خدمت کا اور اعتقاد ختم ہوتا گیا، ہر چیز میں ایک تجارتی ذہن بنتا گیا، ہر چیز میں ذاتی مفاد کو ترجیح دی جانے لگی، تو اس کے نتیجے میں انسان سے فتح و نصرت، مسلمان حادثات کا شکار ہوتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اور ایک جگہ الصدقۃ رد البلاء۔ انسان کے ساتھ ہر وقت مصیبتیں، آفتیں لگی ہوئی ہیں، حادثات لگے ہوئے ہیں، اور ان سب کے بچاؤ کا واحد راستہ صدقات و عطیات اور یہ خیرات ہی تھے۔ لیکن جب سے مسلمان نے ہر چیز کو تجارتی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، تو تب سے فتح و نصرت سے دور اور وہ حادثات کا شکار ہوتا رہا۔ قبرستان کے ہم ابتداءً 3 قسمیں کرتے ہیں، ایک مملوکہ ہے اور ایک موقوفہ ہے، ایک مقبوضہ ہے۔ مملوکہ کسی کی ذاتی زمین ہے جس سے وہ قبرستان بنا رہا ہے، خرید رہا ہے ذاتی زمین اور اسے قبرستان بنا رہا ہے، اس کو ہم مملوکہ کہہ دیں گے۔ ایک ہے موقوفہ کہ کوئی مسلمان اپنی زمین کو مسلمانوں کے نام پر قبرستان کے لیے وقف کر دے، اور ایک ہے مقبوضہ کہ جو کسی کی ملکیت نہیں، کسی نے وقف نہیں کی ہوئی ہے، بلکہ مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے قبرستان کے نام پر، اور گورنمنٹ کے ہاں بھی اس کا اندراج مقبوض ہے اہل اسلام کے نام سے۔ اور ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر اکثر جو پرانے قبرستان ہیں وہ یہی مقبوض ہے اہل اسلام ہے۔ ان میں جو پہلی قسم ہے مملوکہ چونکہ وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی ہے، لہٰذا وہ اس میں جس کو چاہے روک سکتا ہے وہاں دفن کرنے سے، اور جس سے چاہے اجازت دینا وہاں دفن کر سکتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر وہاں کسی کو دفن کرنا جبراً یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ جہاں تک مسئلہ موقوفہ کا ہے، موقوفہ عامةً مسائل کا شکار یہی قسم بنتی ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ موقوفہ کی ہم 2 قسمیں کریں گے، موقوفہ معین اور غیر معین۔ معین کا مطلب کوئی اپنی زمین کو صرف اپنے محلے والوں کے لیے وقف کر دے، یا اپنے خاندان پر وقف کر دے، یا کسی خاص جماعت پر وقف کر دے۔ مثلا کوئی کہتے ہیں میری یہ زمین میرے محلے والوں پر وقف ہے، تو یہ چونکہ خاص محلے والوں پر وقف کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں غیر محلے والے کو یہاں نہ پیسہ لے کر کے دفن کیا جا سکتا ہے، نہ بنا پیسے کے دفن کیا جا سکتا ہے، اس میں صرف یہی محلے والے دفن ہوں گے۔ اور دوسری چیز، وقف کرتے وقت جو اس محلے والے تھے، ان کے ساتھ ساتھ آئندہ جو بھی اس محلے کے اندر باشندگی کے طور پہ رہنے کے لیے آئے گا، وہ بھی اس کے اندر دفن بلا عوض کے ہو سکتا ہے۔ لیکن عامةً ہوتا یہ ہے کہ یہ کمیٹی والے جو نیا محلے والا رہنے کے لیے آ جاتا ہے، اس سے رقم لے کر کے دفن کرتے ہیں، حالانکہ جب وہ بھی اس محلے سے نسبت اب اس کی ہو گئی تو یہ قبرستان اس کے نام پر بھی وقف ہے، تو اس سے عوض لے کر کے دفن کرنا یا اسے منع کرنا قطعاً درست نہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے محلے والے کو یہاں دفن کر دیا جاتا ہے عوض لے کر کے، تو دوسرے محلے والے کو نہ عوض لے کر کے دفن کر سکتے ہیں، نہ بلا عوض دفن کر سکتے ہیں، اور اس محلے والے کو عوض لے کر کے دفن کرنا قطعاً درست نہیں، چاہے وہ ابھی کا ہو یا آئندہ کا ہو، اس سے ہر حال میں یہاں دفن کرنا جائز ہوگا، گنجائش ہے، اسے منع نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری قسم ہے مقبوضہ اہل اسلام، اور زیادہ تر قبرستان اسی کے ہیں پرانے۔ تو مقبوضہ اہل اسلام بھی چونکہ کسی کی ملکیت نہیں، کسی کا خاص وقف نہیں ہے، تو سارے مسلمانوں کا حق ہے، وہاں کسی بھی مسلمان کو آپ دفن کرنے سے روک نہیں سکتے ہیں، کسی مسلمان سے آپ دفن کرنے کے لیے وہاں رقم نہیں لے سکتے ہیں، ہر مسلمان وہاں دفن ہونے کا حق رکھتا ہے۔ جہاں تک قبرستان کو خریدنے کی بات ہے، آج کل جو زمینی حالات ہے اور ہر آدمی اب اپنا ذاتی قبرستان خرید رہا ہے، قبرستانوں کی قلتیں ہو رہی ہیں،
اور اموات زیادہ ہو رہی ہے، تو جہاں تک قبرستان خریدنے کی بات ہے تو خریدنے میں کوئی دو رائے نہیں، خریدنا جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب سے انسان نے ذاتی قبرستانوں کو خریدنا شروع کر دیا، اس سے اپنی ذاتی پراپرٹی بنانا شروع کر دیا، خاص اپنے لیے کرنا شروع کر دیا، تب سے انسان سے ایثار کا، ہمدردی کا اور اخوت کا جذبہ ختم ہوتا گیا۔ اور یہ وہ خرابی ہے، جس دن مسلمانوں سے یہ مکمل طور پہ ختم ہوگی، اس دن مسلمان ہلاکت کے دہلیز پہ ہوگا۔ ہلاکت کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں سے خیرات اور عطیات کا جذبہ مٹنا ہے۔ یہ خریدنا جائز تو تھا، لیکن اس نے حالات ایسے پیدا کر دیے، اور کل جا کر کے ایسے حالات ہوں گے کہ جو لاوارث میت ہو، جو نامعلوم شہداء ہوں، یا جو غریب لوگ ہوں گے جن کے پاس قبرستان نہیں یا قبرستان خریدنے کے پیسے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل غیروں کی طرح وہ لوگ اپنی لاشوں کو جلانے، دریا برد کرنے اور چیل کووں کو کھلانے پر مجبور ہو جائے۔ اور ان سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو مالی حیثیت رکھتے تھے خرید کر کے وقف کرنے کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صرف اس کو اپنی ذاتی پراپرٹی بنا دیا۔ آج کل اکثر شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ خرید کر کے صرف اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کیا جاتا۔ آپ خریدیں یا اپنی زمین کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں، یا محلے والے خریدیں، خریدنے کے بعد اسے سارے مسلمانوں کے نام پر وقف رکھیں۔ جو مسلمان جب بھی جسے موقع ملے وہاں دفن کرنے کی ضرورت پڑے، اسے وہاں دفن کرنا روا رکھا جائے۔ اگر آپ نے پابندیاں شروع کر دی تو کل جا کر کے نئی جنریشن کے لیے بہت بڑے حالات کا باعث بنے گا، بہت بڑے حالات مسلمانوں پہ آئیں گے۔ یا مسلمان اس چیز کے سدھار میں ہر شخص اپنا رول نبھائے۔ ہم میں سے ہر مسلمان، ہر نوجوان، چھوٹا بڑا، جس طرح برائیوں کے پھیلانے میں اور برائیوں کو رواج دینے میں اپنا چھوٹا سا چھوٹا رول نبھاتا ہی ہے، تو وہیں چاہیے کہ ہم اچھائیوں کے پھیلانے میں بھی اپنا رول نبھائیں۔ ہم صرف جماعت والوں تک، علماء تک یہ ذمہ داری نہ رکھیں، پرانوں پر یہ ذمہ داری نہ رکھیں، نوجوان بھی سے اپنی ذمہ داری سمجھے کہ جہاں میں اور چیزیں کر رہا ہوں وہیں ذرا اصلاح معاشرے کی ایک کیفیت بھی پیدا کر دوں۔ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں اس کیفیت کو دیکھوں قبرستان کی، اگر یہ سچویشن ہے تو اسے تبدیل کرنے کی کوشش کروں، مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کروں کہ وہ صدقات و عطیات اور ایثار کا جذبہ پیدا کرے اور قبرستان کو وقف کرے، اپنی زمینوں کو مسلمانوں کے نام پہ وقف کرے۔ یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ بہتری اور خیر کا سبب ہوگا۔ وہیں یاد رکھیں، قبرستان ایک ایسی چیز تھی جو آخرت کو یاد دلانے والی، جو موت کو یاد دلانے والی تھی، لیکن آج سب سے زیادہ غفلت کی جگہ یہ قبرستان ہی نظر آتی ہے کہ اب نوجوان وہاں پر جوا، فون اور نہ جانے کن کن طرح کے لہو و لعبات میں وہ مشغول ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کی بدبختی کا سبب بنے گی۔ یہ چیز تو آخرت کو یاد دلانے والی تھی، سب سے زیادہ غفلت کو دور کرنے والی تھی، لیکن اب غفلت کا ذریعہ یہی چیز بنتی جا رہی ہے۔ بلکہ کچھ جگہوں پر اکثر دیکھا گیا کہ قبرستان کو اب راستے کے طور پہ، گزرگاہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قبرستان مسلمانوں کی اسلامی اعتبار سے وہ ایک اہم عظیم جگہ ہے، جس کا احترام اسلامی شاعر کا احترام، جس کا احترام انسانیت کا احترام اور ایک میت کا احترام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بنا پہ قبرستان سے جوتا لگا کر کے قبرستان پر بیٹھنے پر، وہاں سونے پر، کھانے پینے پر سے منع کر دیا، یہاں تک کہ آگ وغیرہ لے جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو انتہائی محترم جگہ ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے جذبات وابستہ ہے۔ تو اس جگہ پر آپ خدا را یہ چیزیں نہ کریں جو آپ کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ اسی طرح قبرستان میں یاد رکھیں، اگر کسی کا مملوکہ قبرستان ہے، اگر وہ بوسیدہ ہو چکا ہو اور آپ نے کافی عرصے سے وہاں تدفین نہ کی ہو، آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ جو آپ نے دفن کیے ہیں وہ مٹی مٹی ہو چکے ہوں گے اور آپ کو زمین کی ضرورت ہے، تو مملوکہ قبرستان کو آپ کاشتکاری کے لیے بھی تو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو مکان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس سے دکان کے طور پہ کسی بھی پرپز کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو موقوفہ ہے، موقوفہ چاہے معین ہو یا غیر معین، اس کو آپ صرف اور صرف قبرستان کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس قبرستان کی ضرورت نہ ہو اور کافی عرصے سے اس میں تدفین بھی نہ ہوئی ہو،
تو اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی اور کام میں استعمال کریں، تو چونکہ وہ موقوفہ ہے، واقف کی نیت کا اعتبار ضروری ہوگا، تو ایسے میں آپ صرف اور صرف اگر ضرورت ہے اور اس میں ابھی تدفین کی اور آئندہ بھی آپ کو ضرورت نہیں لگتی ہے، تو آپ صرف اور صرف اس کو مسجد کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مسجد کے علاوہ کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے آپ اس کو قطعاً استعمال نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ مقبوض ہے اہل اسلام کا بھی ہے کہ وہاں آپ صرف اور صرف تدفین کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ لیکن اگر لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، تدفین کی ضرورت نہیں ہے، یا آئندہ آپ کے پاس اس سے بڑا کوئی قبرستان ملا ہوا ہے، تو وہاں پر اگر آپ کو لگ رہا ہے ایسا کرنے کی ضرورت، تو وہاں پہ بھی آپ صرف اور صرف مسجد کے طور پہ اس کو استعمال کریں، دکان اور فلاں فلاں چیزوں کے لیے آپ استعمال نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ اگر آپ کا موقوفہ قبرستان ہے اور قبرستان ابھی ہے، چل رہی ہے وہاں تدفین، اور آپ کو مسجد کو وسعت دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور وسعت میں آپ چاہتے ہیں کچھ قبرستان کا حصہ لے لیا جائے جبکہ اس میں ابھی دفن ہے، بوسیدہ نہیں ہو چکا ہے، تو وہاں کس طرح سے وسعت دی جا سکتی ہے؟ تو اس میں آپ انسان کے قد کے برابر، انسان کے قد کے برابر، درمیانی انسان کے قد کے برابر آپ